آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے، آپ کی کالز لیں گے، لیکن کیا کریں، ایک ایسی خبر آ گئی ہے کہ جس پہ تھوڑی سی تفصیل لینا ہم مناسب سمجھ رہے ہیں تاکہ آپ اپڈیٹ ہو سکیں۔ وہ یہ ہے کہ مانسون شروع ہو گیا ہے، پورا پاکستان ظاہر ہے کہ جون، جولائی، اگست مانسون کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، طغیانی آتی ہے اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو آج پہلی خبر یہ آ گئی کہ جو دریائے سوات ہے وہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پچھلے 24 گھنٹے سے ہو رہا ہے اور آگے بھی حالات مخدوش بتائے جاتے ہیں۔ یہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی جان بھی لے گیا ہے۔ مثلاً آج ہی سوات کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پہ لگ بھگ 70 لوگ پھنسے ہوئے تھے اور ان میں سے بیشتر کو بچا لیا گیا، لیکن کچھ بڑی ٹریجڈیز بھی ہوئیں، جن میں ایک ٹریجڈی یہ بھی تھی کہ ڈسکا، سیالکوٹ، پنجاب، وہاں کی 2 یا 3 خاندان جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے دریائے سوات کے کنارے، انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک سے فلیش فلڈ آ گیا، پانی کی سطح بڑھ گئی اور ایک ہی فیملی کے 16 افراد وہاں پھنس گئے۔ ان میں سے 3 کو بچا لیا گیا، باقی جو ہیں بہہ گئے، جن میں سے 8 کی لاشیں مل گئی ہیں۔ یہ جو ہے حادثہ منگورا بائی پاس کے قریب دریا کے کنارے پیش آیا، وہاں بیٹھے ہوئے وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مردان سے تعلق رکھنے والے جو 5 سیاح تھے، ان کا تعلق بھی مردان سے تھا، ان میں سے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہہ گئے ہیں۔ اور ریسکیو 1122 وہاں بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کال آئی، میں ڈسکا کے فیملی کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی کال آئی وہ 10 سے 12 منٹ میں پہنچ گئے، لیکن تب تک پانی جو ہے وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکال چکا تھا۔ وہاں دفعہ 144 بھی نافذ ہے، ایسے موسم میں ہوتی ہے۔ انتظامیہ خبردار کرتی ہے کہ جی آپ دریا کے کنارے نہ جائیں، دور رہیں، فلیش فلڈز اچانک آ سکتے ہیں، پانی کی سطح اونچی ہو سکتی ہے، لیکن سیاح کہاں سنتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ مراد علی موجود ہیں، ہمارے نگار ہیں سوات سے۔ مراد، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں ٹورزم پولیس بھی سنا ہے، ریسکیو 1122 بھی ہوتا ہے، سنا ہے سول ڈیفنس کے کچھ رضاکار بھی ہوتے ہیں، محکمہ آبپاشی کے اہلکار بھی ہوتے ہیں، اور پولیس تو خیر ہوتی ہی ہے۔ وہاں یہ جو سسٹم ہے، اس میں انتظامیہ کتنی الرٹ ہوتی ہے، اور جو سیاح ہیں وہ ظاہر ہزاروں کی تعداد سے ہوتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ریسکیو کا سسٹم ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور تاثرات کیا ہیں؟ بہت شکریہ فضلہ صاحب، جس طرح آپ نے جتنے بھی اداروں کا ذکر کیا، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ موجود ہے سوات میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ادارے تب الرٹ ہوتے ہیں جب واقعہ ہو جائے، اس سے پہلے یہ ادارے الرٹ نہیں ہوتے۔ اور یہ آج ہم نے دیکھا، آج نہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کالام سے لے کر سوات لندا کے طرف بھی دریا کنارے جتنے بھی سیلابی ریلے نکلتے ہیں تو وقتاً فوقتاً نقصانات ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ آج جو افسوسناک واقعہ آیا ہے، سب سے بڑا افسوسناک واقعہ منگورا سے 1 کلومیٹر، منگورا جو سوات کا مرکزی شہر ہے اس سے 1 کلومیٹر۔ اچھا، نہیں مراد، یہ تو آپ نے ڈیٹیلز بھیج دی تھی، ظاہر ہے تھوڑی سی میں نے پڑھ دی خلاصہ لے کے۔ میں اب بھی انٹرسٹیڈ ہوں کہ جب پتہ ہے صوبائی حکومت کو بھی اور ضلع کو بھی کہ یہ سیاحتی مقام ہے، یہاں سمر کے جو 2-3 مہینے ہیں لاکھوں لوگ آئیں گے، تو ان کے حساب سے جو انتظامات ہیں، پیشگی انتظامات، ان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، یا غفلت زیادہ ہے، یا سیاح بدتمیز ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں کچھ سنتے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔
سر یہ سیلابی ریلے جو تھا یہ خواجہ خیلہ سے نکل آیا ہے اور خواجہ خیلہ سے منگورا شہر منگورا تک جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچا ہے یہ ریلا. تو خواجہ خیلہ سے یہاں تک 1.5 گھنٹہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ آپ دریا کے کنارے سیاح موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں, آپ ناشتہ کر رہے ہیں, ناشتے کے ساتھ ساتھ آپ دریا کے پانی میں جا رہے ہیں, دریائے ساتھ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, تو آپ کو خطرہ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہی ہوا کہ پھر اس کے بعد جب یہ گئے پھر پھنس گئے, جو سیالکوٹ کے سیاح تھے, مردان کے سیاح تھے, وہ دریا میں پھنس گئے. تقریباً پھر مقامی لوگوں کے مطابق مسلسل 45 منٹ جو ہے وہ کال کرتے رہے, ریسکیو پہلے اٹھاتے نہیں تھے. پھر جب اٹھائے, اصل میں آج چھٹی کا 20 دن تھا تو سارے جتنے بھی موقع میں تھے وہ سو رہے تھے صبح سویرے. تو جب ان سے رابطہ ہوا, جب پہنچے تو ان کے ساتھ سہولیات اور اتنے وہ تھے کہ انہوں نے صرف ایک رسی کے ذریعے ان کو رسی پھینکا اور رسی ان تک نہیں پہنچ سکا. بار بار وہ پھینکتے رہے, رسی نہیں پہنچی اور کوئی وہی ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ سیاح جو ہے وہ دریا میں بہہ گئے. تو یہ صورتحال کی. تو مراد صاحب وہاں پر مطلب صحیح ہے, وہاں پر عملہ نہیں تھا یہ تو ہم جانتے ہیں, اور عملہ شاید سو رہے تھے اس وقت. کوئی بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں یہاں پر کہ احتیاط کریں؟ جیسے کہ اب میں اگر ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہر سال یہاں پر بھی مانسون کے موسم میں حالانکہ لوگوں کو سمندر پہ جانے پہ نہیں تیرنا, لوگ جاتے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک دو بندے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور کم از کم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ پنجاب سے ہیں, شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے. کوئی ایسی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ نہیں سر, اس طرح کوئی انتظام نہیں ہے, بلکہ یہاں پر کرش مافیا ہے, قبضہ مافیا ہے, اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ دریا کو جو ہے قبضہ کیا ہے اور دریا کے درمیان میں جو ہے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں سر, اور کھدائیاں ہو رہی ہے. اور آج جو یہ سیاح جو بہ گئے اس کی اہم وجہ بھی یہ ہے سر کہ ایک ٹھیلے پہ یہ گئے تھے, وہ بالکل باجری تھا تو اس پہ گئے تھے, اور جب سے ہی پانی تھوڑا سا اس کے بہاؤ میں اضافہ ہوا تو ہلکا سا باجی نکالا ہوا تھا یہ کرش مافیا نے, اور پھر وہ بہ گئے. تو اسی وجہ سے ہوا ہے جو جی بالکل ٹھیک ہے. اور ایک میں آخری سوال ہے بس, اور یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ مطلب دریا بیچ ہوٹل بنا دیتے ہیں, ہمیں یاد ہے کئی سال پہلے اس کی ویژول بھی آئی تھی کہ وہ بہہ گیا ہے سارا. اس قسم یہ ہر سال ہوتا ہے یا ہر دوسرے سال ہوتا ہے؟ ہم ہر سال ہوتا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لوکل جو انتظامیہ ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مطلب کون سا ادارہ ہے جن کا کام ہے کہ اس کو روکا جائے؟ یہ سر وقتاً فوقتاً جو لوکل انتظامیہ ہے وہ انکروچمنٹ کے خلاف اور جو دیگر تجاوزات ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, لیکن اسی طرح کارروائی نہیں ہو پا رہے ہیں. وہ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کافی طاقتور لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں جس نے قبضہ کیا ہے, جو کہ دریا کا حسن انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اور آج اس طرح حادثات جو ہے پیش ہو رہے ہیں. پھر اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ کی غفلت کی اندازہ سر آپ اس سے لگائیں کہ حادثہ ہوا اس کے بعد انتظامیہ نے صرف لاشیں نکالی, مقامی لوگوں نے مدد کی, جو مقامی غوطہ خور ہیں انہوں نے کافی مدد کی, لوگوں کو جو بچایا ہے 3 لوگوں کو انہوں نے بھی مقامی لوگوں نے بچایا ہے. انتظامیہ نے صرف لاشیں نکالی ہے, اور لاشوں کو پھر جو ہے سر انتظامیہ کے ساتھ گاڑی نہیں کی, اور انہوں نے صاف گاڑی نہیں تھی, اور پھر ٹی ایم اے کے کچرے کے گاڑی میں جو ہے انتظامیہ نے تابوتوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تو یہ انتظامیہ کی اس سے بھی آپ اندازہ لگا, حالات کا اندازہ ہو گیا. یہ وہی تصویر ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. وہ تھا, مجھے نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے, لیکن اب انہوں نے تصدیق بھی کر دی. کچھ تو کیا انتظامیہ نے, مثلا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کو میسیجز بھیجتی ہے کہ خطرہ ہے, دفعہ 144 لگا دی ہے. تو اور انتظامیہ کیا, آپ کو بٹگرام یاد ہے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, وہ جو چرخی ٹوٹ گئی تھی, وہ لفٹ لوکل دیسی لفٹ ہے, وہ پھنس گئے تھے لوگ, 8-10 لوگ تھے. ان کو جب مقامی لوگوں نے نکال لیا تو اس کے بعد جو ہیں ریسکیو والے آئے اور انہوں نے پھر تصویریں کھنچوائیں اور کہا جی 80 بھی. تو یہ اچھا ہمارا بھی روٹین ہے کہ جب یہ واردات ہوتی ہے ہم روٹین کا ایک واویلا مچاتے ہیں, انتظامیہ بھی اپنی صفائیاں پیش کرتی ہے, سیاح بھی ہائے وائے کر کے ماتم کر کے گھروں کو رخصت ہو جاتے ہیں, اور پھر ہر سال یہی ٹریجڈی ہوتی ہے. ہر آدمی ثابت قدم ہے, ہر فریق ثابت قدم ہے. اچھا یہ تو حادثے کی خبر ہو گئی ہے, احتیاط کیا کریں.
اسلام آباد سے ایک خبر ہے کہ جس کا ہمیں بہت انتظار تھا کہ دیکھیں آئینی بینچ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. تو آج ایسا ہوا کہ جو جسٹس امین الدین خان ہیں ان کی زیر صدارت جو آئینی بینچ ہے اس نے گزشتہ برس 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا اس کو الٹ دیا. اس فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئی تھیں. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہیں الاٹ کی جانی چاہیے. متاثرہ فریق سپریم کورٹ میں گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں پی ٹی آئی کو نشستیں دے دی جائیں. سپریم کورٹ کے ہی اکثریتی فیصلے کو آج آئینی بینچ نے جو ہے پھر پلٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اوریجنل فیصلہ وہ درست تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا آسان الفاظ میں کہ جو کل ملا کے 72 یا 77 مخصوص نشستیں ہیں اب دیگر پارٹیوں میں بٹا جائیں گی ہیں وہ پی ٹی آئی. جی بالکل. بڑا مزیدار میچ ہوتا ہے جب آپ کو حیرت تو نہیں ہوئی, آپ کرسی پہ جھولے تو نہیں کہ یار یہ کیا فیصلہ آ گیا؟ سبھی کو پتا تھا. دیکھیں جب میچ کھیلا جا رہا ہے کھلاڑی بھی آپ کے اور امپائر بھی آپ کے ہیں تو پھر نہیں زیادہ مت بول. سوری آئی اپولوجائز. چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں کالرز کی جانب. زبیری صاحب, شمس الدوحہ زبیری صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت. سب سے پہلے تو تعریف کا اظہار کروں گا سواد کے سانحے پہ. یہ یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے, بہت لوگ اس میں بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. سر میں بہت عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. میں ایک معاشی ٹرومائل کا ذکر کروں گا آپ سے. 5 لاکھ ای او بی آئی کے پینشنرز اس وقت بہت سخت مشکل میں ہے. 3 مہینے پہلے مارچ میں ان کی بورڈ آف ٹرسٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 15% پینشن بڑھائی تھی یو بی آئی کے پینشنرز کی, لیکن ابھی تک 3 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں, نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا ہے اور ان کو اضافی پینشن نہیں ملی ہے. پینشنرز کو بہت زیادہ پریشان ہے اور گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ اپروو کرے گی تو ہم سرکولر ایشو کریں گے, اس کے بعد کیلکولیشن ہوگی. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ گورنمنٹ کو ذرا پلیز ہماری بات پہنچائیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات جو ہے آپ ہی کی زبانی گورنمنٹ کو پہنچ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم آپ متاثرین ہیں. آپ کو مسلسل ہم 10 سال سے لے رہے ہیں. آپ کو بھی 10 سال ہو گئے, ہمیں بھی 10 سال ہو گئے, حکومت کو بھی 10 سال ہو گئے. ہاں یہ وہ اس فائل, یہ ایسی فائل ہے جس پر پہیے نہیں لگ سکتے. یہ بالکل ہم جو سواد کی بات کر رہے تھے کہ ہر سال یہ وہ بھی چیخیں گے. ایسا ہی ہے ہم بھی روٹین میں, یعنی سسٹم اپنی جگہ قائم ہے. نیکسٹ کالر کون ہے؟ راہیل اشر ہے کراچی سے. السلام علیکم راہیل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگ؟ زوار بھائی, وسط اللہ صاحب. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی عید کے بعد, چھوٹی عید کے بعد ہمارے فیز 1 میں الیکٹریسٹی کے میٹر چوری ہونے لگ گئے تھے. وہ مسئلہ شکر ہے کہ ویجیلنس نے اور کچھ اسٹریٹ گارڈز نے لوگوں نے پکڑا وہ مسئلہ. اب انہوں نے جون کے مہینے سے زرار بھائی مسئلہ ہوا, انہوں نے ہماری اسٹریٹس ہیں کوئی 80 گھر ہیں جو آتے ہیں 14 اور 15 اسٹریٹ کی بیچ میں, وہاں سے بستی والوں نے آ کے کنڈے لگائے. اب وہ کنڈے لگا کے اب بتائیں کہ رات کو 1:30-2 بجے سے 3:30-4 بجے تک لائٹ چلی جاتی ہے جو پیک ٹائم ہوتا ہے نیند کا. وہ اتنے پریشان حال ہیں یہاں کے ہمارے ریزیڈنٹس. ہم نے ڈی ایچ ویجیلنس کرنل زین نے بھی ایکشن کیا, ہمارے الیکٹڈ نمائندے وارڈ 2 انور زیب نے بھی کیا, کے الیکٹرک میں مونر سلوی اور ناصر جمال صاحب نے کیا. پر میں آپ کو بتاؤں زرار بھائی کیا ہوتا ہے, ابھی مارننگ میں کنڈا نکالا, شام کو پھر لگ گیا. مارننگ میں نکالا, یہ 42 دفعہ ہم کنڈے نکال چکے ہیں اور لگ چکے ہیں. اب تو وہ کے الیکٹرک ایک صاحب نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے جو ہیں نیچے کے لوگ ملے ہوئے ہیں, ان کے لوگ ملے ہوئے ہیں یا کچھ اس ایریے کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میرا بیسک سوال ہے زرار بھائی آپ سے کہ بتائیں یہ ہم جو کراچی والے ہیں, کنڈا مافیا, ٹینکر مافیا, واٹر مافیا, فقیر مافیا اور یہ جو ہوتا ہے پارکنگ مافیا, ان سے ہم لوگوں کی جان چھوٹے گی؟ کوئی ادارہ ہم لوگوں کو کسی ایک مافیا کو تو ختم کرنے کی ان کے پاس استطاعت ہے یا جیسے جی ہماری زندگی کٹ رہی ہے کٹ جائے گی اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ جی ایسا ہی ہے, آنے والی نسلیں ایسا ہی ہے, آنے والی نسلیں. ہاں چلیں نہیں 1 by 1 نہیں اور ہاں. ناظم رشید صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. جی جی میں ناظم چیز لاہور سے بول رہا ہوں. جی
جی مجھے یہ سوات کے واقعہ پہ بات کرنی ہے. جی یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ کس طرح کتنی بے بسی سے وہ بیچارے جو ہے وہ دریا میں بہہ گئے. تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں پہ ریسکیو ٹیم ہر وقت ہونی چاہیے جہاں زیادہ سیاح جاتے ہیں, جہاں سے اتنا بالکل ہونی چاہیے, ہوتا ہے؟ بالکل ہے. ہاں ناظم صاحب, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, سوات میں ہمارے نمائندے ہیں, حکومت کی ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہونی چاہیے, لیکن جو سیاح جاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ 90% حکومت کی ذمہ داری ہے, 10% سے بالکل یہ کہ وہاں اگر کوئی انسٹرکشن دی جا رہی ہے یا انسٹرکشن نہیں بھی دی جا رہی تو آپ سامنے حالات تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا پانی کے. تو اب دیکھو نا, یہ جو ڈسکا کی فیملی, 3 فیملیز تھیں, ان میں سے ایک فیملی جو ہے وہاں بیٹھی ناشتہ کرتی تھی, دوسری فیملی اس نے کہا یار دریا کی سطح بلند ہو رہی ہے تھوڑا, وہ پیچھے چلے گئے. تو ٹھیک ہے, یعنی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے, لیکن جو سماجی شعور ہے وہ عام آدمی کا وہ بھی بلند ہونے, بیسک کامن سینس بھی ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اگر ناظم صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے, دیکھیں ریسکیو 1122 اپنی جگہ, یہ کیونکہ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں وہ نہر کے آس پاس ہی ہوتے ہیں, رائٹ, انلیس کہ کوئی پہاڑوں سے کوئی فلیش فلڈ آ گیا, اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا, وہ بھی روٹس کو فالو کرتا ہے نا. تو میں تو کہتا ہوں آپ کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ریپڈ رسپانس ریور ریسکیو فورس ہونی چاہیے. ہاں, جس کے پاس ٹورزم پولیس ہے, وہاں ٹورزم پولیس ہے, لیکن اگر صرف رسی پھینکنی ہے کاؤبوائے کی طرح تو پھر تو باس کوئی گیم نہیں ہے نا, رسی تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے. تو کوئی ڈنگیاں ہو, کوئی چیز ہو, بندے وہاں پہ تعینات کی جائیں. آخرکار سوات کے ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے ٹورزم, تو جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کا بھی تو بندہ کوئی خیال کرے نا یار. میں خیال ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا بھی یہی حلقہ ہے شاید, یا نہیں؟ ہاں یہی ہے, نہیں یہ نہیں, وہ وہاں کے ڈیرہ اسماعیل خان. سوری, ٹھیک ہے, یہ ویسے غلطی. جی محمد ریاض ہیں مالا کنڈ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ جو واقعہ ہے دریائے سوات جو ہے ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور میں وقتاً جاتا بھی رہتا ہوں. بات یہ کہ جو سوات میں یہ واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. پورے ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلی, حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. یہ عوام کو لوٹتے ہیں, ان سے ظلمانہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. جب یہ ٹورسٹ آتے ہیں تو راستے میں ان سے ہر جگہ پہ ٹیکس, ٹول ٹیکس, فلانا ٹیکس, ہوٹل کا ٹیکس, ہر چیز لیتے ہیں, لیکن کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی. اگر کوئی پی ایس ایل کا میچ ہو اور بارش ہو جائے تو ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے گراؤنڈ کو خشک کرنے کے لیے. بالکل نا, حکمرانوں کی عائشیاں اور ان کے خاندانوں کی سیر و سیاحت اور ناشتوں کے بارے میں مطلب ہر چیز کھلی ہوئی ہے, لیکن ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آخر بتائیں مجھے کہ یہ کیا سوئے رہیں گے کیا اسی طریقے سے؟ آپ اس سے پچھلے اگر واقعہ آپ دیکھ لیں تو 5 بھائی جو پچھلے سال ڈوب گئے تھے. اب آپ کو میں بات بتاؤں, میں خود وزٹ کیا ہے, میں جاتا رہتا ہوں, میں چکر لگاتا ہوں. یقین کریں آپ زرار صاحب, خدا کی قسم, ہمارا کراچی میں بھی میرا گھر ہے, میں کراچی میں کلفٹن میں ہمارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, روڈ بند کر دیتے ہیں کہ وہاں نہیں جانا, لیکن وہاں پہ میں نے کسی لیبی وغیرہ کو نہیں دیکھا. میری آج یہ ریکویسٹ ہے آپ کے جناب اس پہ فل فور ایکشن لیا جائے. وہاں کا ڈی سی ہو, کمشنر ہو, جو ہیں سب کو معطل کیا جائے. اور یہ لوگ آج اگر چھٹی کا دن ہے یا جمعے کا دن ہے یا ہفتے کا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے 24 آورز جو ہے نا ٹورسٹ سیزن ہے. یہ رستے پھینکنا کون سا طریقہ ہے؟ رستے نہیں پھینکنے چاہیے, ان کے پاس پورا اکوپمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو دسمبر میں ایک بات کہی تھی کہ میرا ایک بھائی طاہر خان تھا جس کے ریسکیو کے لیے ہم نے جیو نیوز سے تھا, لیکن وہ گاڑی انہوں نے ریسکیو نے 1122 کو ہم کال کرتے رہے, وہ میرے بھائی کو نہیں لے کے لیے گاڑی نہیں لائے, اور ہم اس بھائی کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں لے کے گئے, لیکن وہ جاں بحث نہیں ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. طاہر خان تو 1122 اس ٹائم ایک طاہر خان کو نہیں بچا سکی, تو یہ 18-20 آدمی جو ہے ان کو کہاں سے بچائے گی؟ گنڈا پور صاحب کچھ ان پہ اپنا ڈنڈا ٹائٹ کریں. نام تو آپ کا گنڈا پور ہے, لیکن ڈنڈا تو چلائے نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کراچی سے یا سندھ سے یا پنجاب سے لوگ ٹورسٹ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہاں پہ
جو ہے بدماشیاں ہیں وہاں پہ کوئی ہماری جان و مال کی حفاظت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کا دکھ جو ہے وہ بالکل عیاں ہے. ویسے گنڈا پور صاحب سے انہیں اس لیے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب ہر ایسے موقع پہ پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. یہ آپ نے کئی بہت بڑی پرائیورٹیز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی ان پرائیورٹی سے بھی نکل لیتے ہیں. ان پرائیورٹی سے. اچھا, اور کون ہے بھائی؟ نہیں, ابھی بریک لینی ہے ہم نے, بریک لینے کے بعد. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں نیل انبر صاحب چھاچڑوں سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بس سر, آپ سنائیں. مالک کا کرم ہے. بس یہی سوات کا جو کیس ہے, بیسیکلی دیکھیں ہماری عوام بھی گورنمنٹ کی باتیں نہیں سنتی ہے نا. گورنمنٹ ہو تو پھر نا یار. جی نہیں, آپ چلیں فرمائیے جی. ہاں, جیسے ابھی دیکھیں نا, مطلب کتنے ہمارے اہلکار ہیں جن کے بیٹے بچے ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر سائیکل پہ. آپ ایس ایس پی کا بچہ دیکھ لیں, آپ ڈی سی کا بچہ دیکھ لیں, آپ 20 گریڈ کے افسر کا بچہ دیکھ لیں, کوئی قانون کی رکھوالی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ چیزیں یہ گورنمنٹ نہیں نافذ کروائے گی اپنے بچوں پہ, اپنی فیملی ممبرس پہ, تو دوسرے کیسے کروائے گی؟ نہیں, بات آپ کی صحیح ہے ٹھیک ہے نا انبر صاحب, لیکن دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیلمٹ کا تو پرسنل سیفٹی کا ایشو ہو گیا نا. یہاں پر مطلب میں مانتا ہوں کہ ان چیزوں کو نافذ کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا چاہیے, انفورس کرنا چاہیے, لیکن وہاں پر تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا نا انفورس کرنے والا. تو اگر کوئی وہاں پر ہوتا اور کہتا کہ یار آپ لوگ نہ جائیں اور یہ لوگ پھر بھی جاتے آگے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آرگیومنٹ بنتی ہے شاید. لیکن اگین آئی مین آئی ڈونٹ نو, میرا تو یہی ویو ہے وہ. ہاں, لیکن ریسکیو والے جتنے بھی ہیں, اب یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی غفلت ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. جتنے بھی وہاں ہیں وہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر پوری کوشش بھی کریں تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. مثلاً 70 سے اوپر لوگ پھنسے, اور ایک جگہ انہوں نے خازہ خیلہ میں 30 لوگ تھے, انہیں بچایا. اب اگر فرض کریں کہ غیر معمولی صورتحال میں ایک ہی دفعہ 8 یا 9 جگہ سے کال آتی ہے ایمرجنسی کی, کیا کرو گے؟ اور ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ 40 یا 50 ہے, what will they do؟ یہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینکشن کرنے والے لوگ ہیں یا جو اس جگہ سے سیاحوں کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں, ان کا گریبان پکڑنا چاہیے. جو پشاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فیصلہ ساز, کہ بھائی یہاں جو جتنے لوگ آتے ہیں اس حساب سے آپ نے حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں جتنا آپ کماتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, جتنا آپ کماتے ہیں اس کے کوئی 5-6% بھی اگر آپ لگا دیں, ہاں کافی. اب وہاں کا ڈپٹی کمشنر تو یہ نہیں کہے گا نا, نہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے. تو اچھا دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے نا, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسے کہ فرض کریں, اور یہ اندازہ ہی ہے آپ کا, مجھے پتا ہے ہمارے پاس ایکچوئل نفری کے نمبر تو نہیں ہے نا, کہ چلیں 50 ہے 60 ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پیک سیزن ہے تو آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں عارضی. آپ کسی کو کہو یار 3-4 مہینے کے لیے ہمیں بندے چاہیے, ہاں آپ لوگ آ جائیں, ایک بیسک ٹریننگ لیں, آپ کو 3-4 مہینے کی نوکری مل جائے گی, یو نو, آن دیٹ کائنڈ آف اے بیسس. آپ والنٹیئرز بھی لے سکتے ہو. ہاں, لیکن اس طریقے ہیں, دماغ بھی ہونا چاہیے, نیت بھی ہونی اور دیکھیں منیمم میں ایک بار پھر یہ بات کہوں گا, میں مانتا ہوں یو کی ناٹ بی ایوری ویئر, اور آپ ہر بندے کو نہیں بچا سکتے. جیسے آپ نے کہا 10 جگہوں سے کالیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس اتنے بندے, آپ نے چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایمرجنسی روم میں 3 ڈاکٹر ہیں, 300 مریض ہیں, آپ نے چوز کرنا ہے, رائٹ. اپنی ہی بچت کے لیے میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, آپ بورڈ اگر لگا دیں, کم از کم آپ اتنا کہہ سکیں گے کہ سر دیکھیں ہم نے تو یہاں پہ وارننگ لگائی تھی, آپ نے نہیں سنا, آپ نے نہیں پڑھا. میں بھی گھوما ہوں اپ نارتھ ہنزا سائڈ پہ, بورڈ لگے ہوتے ہیں باقاعدہ. اب وہ ان کو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, وہ پھر ایک پرسنل رسپانسبلٹی کی بات آ جاتی ہے. اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں فیس سیونگ کی, کہ سر یہ بورڈ تھا, سر سامنے لگا ہوا تھا, نہیں پڑھا کسی, لیکن مطلب کسی کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں. اب کیا ہو سکتا ہے. صداقت حسین ہیں سکھر سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. یہ جو سوات کا ثانیہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ لاسٹ فیو کپل آف ایئر سے ہم بھی وہاں جاتے رہے ہیں, جی, اور اسی اسپاٹ پہ میں خود ایک سردیوں کے موسم میں وہاں جا چکا ہوں, اسی جگہ پہ جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. اس وقت پانی بہت نیچے تھا,
لیکن ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ یہ دریا جہاں سے گزر رہا ہے، جہاں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اس جگہ پہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے تو یہاں سب سے پہلے اسی ایریا میں جو ہوٹلز ہیں مین سوات مینگورہ کے، یہیں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں اور پہلا جو ناشتہ کرتے ہیں وہ اسی اسپاٹ پہ آ کے کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو ایک ہاٹ ایریا تھا نا، کہ ایکسپوز ہونے والی جگہ تھی. اس کو تو دیوار لگا کے دریا کو اس کو فینس بھی کیا جا سکتا تھا، جس طرح سکھر میں لبے میران پہ فینس کیا ہوا ہے، دیوار بڑھائی ہوئی ہے، کوئی بندہ جھانک بھی نہیں سکتا، جسٹ اس میں گرلز لگی ہوئی ہیں. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا آن اسپاٹ جو انڈیویجلس وہاں کھڑے ہوئے تھے، لوکلز کھڑے تھے میجورٹی، کیا ان کے پاس ہارڈلی ڈسٹینس پہ بائک پہ جا کے 10 ٹیوب پنچر والی شاپ سے 10 ٹیوبس اٹھا کے ان کو رسی کے ذریعے ان کو وہاں تک 10 ٹیوب بھی نہیں دی جا سکتی تھی کہ چانسز آف لاس آف ہیومن باڈیز جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا، کم لوگ اس میں جو ہے کیجولٹیز ہوتی. تو اس طرح کی سیفٹیز تو پرووائڈ ان کو دی جا سکتی تھی. اٹ واز ناٹ اے بگ میریکل کہ بھائی اس کے لیے بڑا ہیلی کاپٹر چاہیے. یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. جی بالکل تھا. اینڈ وہاں پہ جو کولیپس ہوا ہے نا، جو پینفل چیز ہے، اسٹیٹ سے زیادہ، اسٹیٹ تو ہے لیکن آن دا اسپاٹ جو ہیومن وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ درد جو ہے نا سوات والوں کو شو کرنا چاہیے تھا. جس طرح KKH کی پولیس یا ٹورسٹ وہاں پہ الگ سے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں امیڈیٹ ہوتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے. تو یہ سوات والوں کے لیے بھی کوشچن ہے کہ انہوں نے ایز اے ہیومن انہوں نے اپنی اس شان کو ایک ٹرائبل سسٹم کو فیس کرنا چاہیے تھا، اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. تھینک یو. بالکل صحیح ہے یار. جیسے کہ کہیں نہ کبھی ایک اگر لائف پریزرور ہی ہو رسی کے ساتھ، 100-200 فٹ کے انٹرول میں، اگین کوئی لاکھوں کروڑوں کی بات ہے. لیکن آپ ویڈیوز دیکھیں نا، اس میں جو پانی کی سپیڈ ہے. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن دیکھو منیمم ایفرٹ. مگر یہ کہ جو کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ ان کی ایفرٹ کامیاب ہوگی یا ناکام، ایفرٹ کرتے ہوئے نظر تو آئے نا. یہی کہہ رہا ہوں. تو وہ سیلفیاں بنانے میں مصروف نہ ہو. نہیں وہ، اور دوسری بات ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ شاید مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ اگر ہوٹل ہے تو پھر وہاں کے ہوٹل میں جو وہاں کے ہوٹل میں آپ کے خیال میں وہ ایگزٹ اور انٹری سسٹم، میں وہ بات نہیں، آگ بجھانے والے آلات، ٹائر، کچھ نہیں، وہ اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں پاگل نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہو، شاید کیا ہو کہ یار آپ نہ جائیں، مطلب نہر کے اندر آپ نہ جائیں. یار وہ تو مقامی لوگ ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے. ان سے بہتر مقامی بندے سے کیا، کس کو بہتر پتہ ہوتا ہے ایک علاقے کا. ہاں ہنزا میں آپ جائیں، ان کو پتہ ہے یار یہاں سے نہ جاؤ، یہاں سے لینڈ سلائڈنگ. ناشتے کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے اس اسپاٹ. چلیں. شہزاد احمد صاحب ہیں پشاور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو سلام. جی آج سے کافی عرصہ پہلے، 30 سال پہلے، ڈاکٹر سجاد حیدر نے کہا تھا کہ من حیث القوم ہم کویکس ہے. تو لگتا تو کچھ یہی ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اللہ کے نام پہ چل رہا ہے. اتنا فنڈ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تھوڑا بہت ریسکیو والے ٹائم پہ کوئی نہیں پہنچتا، کال نہیں اٹھاتا انتظامیہ. یہ اتنا تو ہونا چاہیے نا، اتنا تو اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، جو میرے خیال سے ہمارے پاکستان کے لوگوں میں یا ہائر اتھارٹیز میں شاید بہت ہی کم ہے. یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہو گیا ہے. ایک سے پہلے کوہستان میں ہوا تھا، 4 نوجوان تھے، 2022 میں شاید ہوا تھا، لاسٹ کے دنوں میں. جی بالکل. آج ان کی تصویر بھی ان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، جوڑی جا رہی. تو مطلب کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں. اور آج تو میرے خیال سے سوات میں بہت زیادہ ہوئے ہیں یہ واقعات. کوئی کچھ کو بچا لیا گیا ہے، کچھ ریسکیو بھی ہو گیا. ریسکیو والے اللہ بھلا کرے، وہ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اس میں انتظامیہ، جو مین انتظامیہ میں ہے وہ DC ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ تو کہیں دوربین میں بھی نظر نہیں آتے. اور جو باقی پولیٹیکل وہ ایلیٹ ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ تو خالی ٹھیک ہے. بالکل صحیح، ایسا ہی ٹھیک ہے. دیکھیں پورا ملک اپنی مدد آپ کی بنیاد پہ. ہاں تمہیں یاد ہے وہ مری میں جو برف باری ہوئی؟ مجھے یاد ہے، مجھے ابھی یہی یاد گئے تھے، مر گئے تھے. وہاں جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے گاڑیاں نکالنے کے 10-10 ہزار روپے چارج کیے صرف نکالنے کے. چلے تو یار ہر طرف ایک ہی طرح کی صورتحال ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. راولپنڈی سے ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب. جی سر. وعلیکم سر، بہت بہت شکریہ لائن پہ لینے کا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ جو جوز ہیں ان کا جو اتنا غصہ مسلمانوں کے خلاف ہے، جبکہ ہولوکاسٹ میں
کیا مسلمس کا کوئی اس میں حصہ تھا؟ نہیں. اس پہ ذرا کوئی روشنی ڈالیں گے سر. اچھا دیکھیں اب اتنی بڑی جنرلائزیشن بھی میرا خیال ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت جوز ہیں, بہت یہودی ہیں جو شاید زائنسٹ نہیں ہیں. آپ میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں زائنسٹ کی, اور ایک فرق ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ نسل کشی شروع ہوئی تھی تو جو پہلے سب سے بڑی پروٹیسٹ ہوئی تھی امریکہ میں, زیادہ تر امریکہ میں, یو کے میں بھی, تو وہ یہودی تنظیموں نے ہی ان کو اسپیئر ہیڈ کیا تھا, جیسے کہ اف ناٹ ناؤ ناٹ ان آر نیم. پھر جو یہودی مولوی ہیں, ریبائز ہیں, ان میں بھی بہت ایک بڑا طبقہ ہے, چلے بہت بڑا اگر نہیں ہے تو ایک طبقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت بھی کی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسرا اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کو آپ دیکھ لیں, آپ اندلوس کو دیکھ لیں, اب میں بہت زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا, تو یہ ایک لحاظ سے ایک ماڈرن فینومینون ہے. یہ صہیونیت کی لڑائی ہے, نسل پرستی کی لڑائی. ہاں, اور اس میں انفیکٹ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ یہودی ہوں تو آپ صہیونی بن جاتے ہیں, کرسچن زائنسٹ بھی ہیں. ہاں, آئی مین کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ بھارت میں بھی زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف سوچ. تو بالکل آئی مین جب غصہ آتا ہے تو بندہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یار یہ سارے برے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. آئی مین ان مائی اوپینین ایسا نہیں ہوتا. تعداد کم ہے لیکن ہے. ہاں, لیکن اگر آپ زائنسٹ کی بات کریں, ہاں بالکل 100%. ہاں, علی رحمان ہے گلگت سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. سر بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کا پروگرام, کافی عرصے سے میں دیکھتا رہتا ہوں. آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے سر اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. جی سر مجھے بہت دکھ ہوا ہے وہ دیکھ کے. میں تھوڑا سا ذرا ہارش میرا ایک وہ ہے ایکسپیرینس ہے, چونکہ میں گلگت حمزہ یہاں کا رہنے والا ہوں, تو میں بہت سارے جو ہمارے ٹورسٹ حضرات خواتین حضرات جہاں جو بھی یہاں پہ آتے ہیں, تو سر ان کا اپنا بھی رویہ جو ہے سر وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کیئر نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے خود ذاتی طور پر ان کو کہا کہ یار مثال کے طور پر میں راستے سے آ رہا تھا, تاتا پانی پہ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ سب سے خطرناک ایریا ہے, یہاں سے تو ہم بھاگ کے نکل جاتے ہیں اور آپ یہاں تصویر بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چل بھائی اپنا کام کر. تو کبھی کبھی اپنی اس طرح کی تکلیفوں میں یہ لوگ خود ہیں اپنے آپ کو. یہ تو ہے بالکل, یہ تو ہے. اچھا, اور ہم یہاں پر بھی ساحل پر کئی بار یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اچھا, تجھے کیا ہے وہ جو ابھی 3-4 ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ اسکردو گلگت روڈ پہ 4 لڑکے تھے جو گاڑی اس میں کھائی میں گر گئی تھی, اور پھر کوئی 5-6 دن بعد ان کی لاش پر ہم نے بات بھی کی دریافت ہوئی پچھلے ہفتے شاید. تو اس میں بھی یہی تھا کہ یار جو لوکل وزڈم ہے تھوڑی سی اسے بھی زحمت دے لیں, ان کی بھی بات سن لیں, اور اگر آپ بہت ہی اچھے بھی ڈرائیور ہیں تو یار چھوڑ دیں اس بات کہ میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں, وہاں جا کے لوکل ڈرائیور. آپ اچھے ڈرائیور ہوں گے ایم عالم روڈ پر, ہاں آپ اچھے ڈرائیور ہوں گے موٹر وے پر. جی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیری میڈوز کے روڈ پر خود جا سکتے ہیں. سیدھی بات ہے. اور مقامی لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر کون سے خطرے کی جگہ ہے اور کون سی نہیں ہے, اور کون سے موڑ پہ کیا. خدا کے لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے سن لیا کریں. جی, صداقت علی ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. اچھا, مجھے وہ بتانا تھا آپ کو کہ جیسے یہ آج کل انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے یہ نمبر پلیٹ کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. بالکل, یہ کہ نئی نمبر پلیٹ لگا لیں آپ گاڑیوں پہ. اچھا, اس کے تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے یہ لوگ لے رہے ہیں. جی, تو اس کا کوئی یعنی یہ تو گورنمنٹ کا کچھ شوق پیدا ہوا ہے نا, یہ جو عوام نے تو کوئی مطالبہ کیا نہیں تھا کہ آپ یہ نمبر پلیٹ چینج کر دیں. ہم بہت پرانی آپ کو خوبصورت نئی نمبر پلیٹ ملے گی سر اس کے بدلے میں. ہیلو. اچھا, ہیلو. ہاں, نہیں بیسکلی I mean ہاں ظاہر ہے حکومت پیسے کما رہی ہے. ہاں, کتنی گاڑیاں ہیں یار سب پیسے. حکومت جو ہے نمبر پلیٹیں کیوں چینج کر رہی ہے, واقعی ان کی بات صحیح ہے. ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں ہر سال یونیفارمز چینج کر دیتے ہیں, اور یہ نہ صرف یونیفارم چینج کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں دکان سے لینا. ہاں ہاں, بھارت بھی ہر شاخ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے سر, کیا کریں. طارق حبیب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار صاحب اور وسعت اللہ صاحب آپ کو بہت بہت سلام. مجھے بس چھوٹی 2 باتیں پوچھنی ہے کہ آج کل سندھ گورنمنٹ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مختلف علاقوں میں نالے بنانے کا,
لگ یہ رہا تھا کہ شاید بارش سے پہلے بہت سارا کام ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر عائشہ منزل سے جو لنڈی کوتل کو روڈ جاتی ہے وہاں پر تقریباً 20 سے 25 اسکول ہیں. آج کل اسکول بند ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھڑا دھڑ یہاں کام ہوتا اور اسکول کھلنے سے پہلے یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں سندھ گورنمنٹ نے شاید میرے خیال ہے وہ فنڈز وغیرہ کو جو جون 30 کو ختم ہوتا ہے اس تک کے لیے انہوں نے پیمنٹ کر دی تو ٹھیکیدار سارے بھاگ گئے. اور اب وہ دوبارہ جب جولائی کا پہلا ہفتہ آئے گا جب بارشیں شروع ہو جائیں گی اس وقت پھر یہ سارے لوگ دوبارہ نمودار ہوں گے. انشاءاللہ کھلنے کا ٹائم ہو جائے گا. اس روڈ کے اوپر آپ شاید کبھی ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عائشہ منزل سے جو روڈ جا رہی ہے لنڈی کوتل یہاں پر گاڑیاں ہوتی ہیں اسکول ٹائم میں. تو جب امیجن کیجئے کہ جب یہ گڈھے کھدے ہوئے ہوں گے اور اس وقت یہاں سے نکلنے کی بچوں کے پار کرنے کی بیٹھنے کی 2 گھنٹے نکلنے کے. تو سر یہ ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. سیم از دا کیس وتھ سائٹ ایریا. سائٹ ایریا میں بھی بڑے دھوم دھام ایک دم ادھم مچا. یہ ہم نے 6 زون بنا دیے ہیں اور یہ ہم نالے بنا رہے ہیں. وہ نالے بننا شروع ہوئے اور بقرعید سے ایک دن پہلے جو وہ چھٹی پہ گئے ہیں تو آج وہ ساری جگہیں ویسی پڑی ہوئی ہیں. نو کور, نو کاسٹنگ, نو فردر ڈیولپمنٹ. سر پلیز پوچھ لیں کہ یہ دونوں مطلب یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ اور سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ دونوں کے ایک فریکوینسی پہ چل رہے ہیں. جی ایک فریکوینسی پہ چل رہے ہیں, ایک پیج پر. مخلوط حکومت بھی تو ہے نا مرکز میں تو اسی حساب سے ہے. تو ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں فخر الاسلام صاحب کراچی سے. 5 منٹ باقی ہیں تو پلیز اگر مختصر بات کر سکیں. جی سر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو اس سوات میں واقعہ پیش آیا ہے بہت افسوسناک ہے. بے شک تمام پاکستانیوں کا دل اس میں غمگین ہے. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جلیل عطا فرمائیں. آمین. حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ان تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ میں خود ایک گورنمنٹ ٹیچر ریٹائر ہوا ہوں. گورنمنٹ ٹیچروں کو اتنی تنخواہ دیتی ہے کہ وہ بمشکل گزارا کر سکیں. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی گھر لے سکیں. تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ تمام جو ٹیچر حضرات ہیں ریٹائرمنٹ پر ان کو ایک پلاٹ دیا جائے. شکریہ. ٹھیک ہے فخر الاسلام صاحب پہنچ گئی. محمد احسن صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب وسعت اللہ خان صاحب, زرار کھوڑو صاحب اور ایک صاحب موجود نہیں ہیں شاہ زیب جیلانی صاحب. آپ تینوں پر سلام و رحمت. وعلیکم السلام صاحب. مہربانی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ ہفتے گورنر خیبر پختونخوا نے جو ایوارڈ دیے اس تقریب میں آپ تینوں افراد نہیں تھے, نہ آپ لوگوں کا نام تھا. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. کبھی نہیں ہوتا ویسے. ہاں جی. آپ لوگوں کو ایوارڈ نہیں ملا, اس کی بڑی خوشی ہوئی مجھے. شکریہ. ہمیں آپ سے زیادہ خوشی ہے. جی بالکل. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کوئی ایوارڈ ملا. آپ کے جو ادارے کے لوگ جو ہے دوسرے نا پٹواری ان کو ملا, آپ کو نہیں ملا. مجھے خوشی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی. عبداللطیف صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل خیریت سر. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی گزشتہ بجٹ پاس ہو گیا وفاقی حکومت کا, تو سر اس میں پینشنرز کے لیے تو بڑھایا گیا ہے 7%. تو باقی جو مقصد ہے کہ اس سے پہلے کچھ سننے میں آیا تھا کہ وزراء اور یہ جو ارکان اسمبلی اور ان کے سینٹ چیئرمین وغیرہ جو ہے ان کا 600% بڑھا دیا گیا. جی ایسا ہی کچھ. تو سر یہ کوئی زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی کچھ نہیں, کافی ہے. ہاں تو پینشنر بیچارے کہاں جائے, وہ تو کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے. وہ تلخ حقیقت یہ ہے عبداللطیف صاحب کہ میرا خیال ہے کہ حکمران بڑے خوش ہوں گے کہ سارے پینشنرز اس دنیا سے ہی گزر جائیں اور گزر جائیں. نہ پینشنرز, نہ پینشن, نہ پھر اس طرح کی کالز آئیں گی, نہ پھر اس طرح کی تنقید ہوگی. اور اگر تنقید ہوگی بھی صحیح, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 10 سالوں سے تو ہم ہی کر رہے ہیں. ہاں کیا فرق پڑا ہے اس سے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑا. کلوز کرتے جی, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.